اب اس حوالے سے کتنی احادیث اور کتنی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، چنانچہ ہمیں کہا گیا فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے، بے فائدہ کلام کرنے سے آواز آئے چپ رہنا بہتر ہے۔ کیوں کہ وہ جو بول کے اپنے اوپر آپ آفتیں لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے چپ ہو جائے۔ اب یہاں دھیان سے سن لیں، کتاب کا نام احیاء العلوم، احیاء علوم الدین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب، اردو انگلش ترجمہ اب بازار میں ملتا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک پورا باب، چیپٹر لکھا ہے، آفات، زبان کی آفات۔ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان بول کر 32 دانتوں میں بند ہو جاتی ہے، پورا جسم بھگتتا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں ہے نا کہ سارے اعضاء صبح صبح زبان سے عرض کرتے ہیں، جیسے ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کہ تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے، ورنہ تو بول کے دانتوں میں بند ہو جائے گی، بھگتیں گے ہم۔ اب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، ہاتھ چلتے ہیں، پاؤں چلتے ہیں، پھر مار پڑتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو پورا جسم بھگتتا ہے۔ تو انسان کی زبان لغو کام نہ کرے اور جسم غلط حرکت نہ کرے۔ اب یہاں آپ کو ایک پیاری بات بھی سنا دوں، مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنی ہوئی ہیں، یہ باتیں ذہنوں میں تازہ کریں۔ پہلی بات، پورا جسم ایسے ہے جیسے ایک مملوکت، پورے جسم کو ایسا سمجھیں جیسے ایک کیا ہے، مملوکت، پورا ملک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک۔ انسان کا دل اس مملوکت میں ایسے ہے جیسے بادشاہ، پورا جسم انسان کا مملوکت اور اس میں دل کیسے، بادشاہ۔ جسم وہی کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، جسم وہی کرتا ہے جو اونچی کہیے، آپ کہہ دیتے ہیں نا میرا جی نہیں کر رہا، یہ کھا لو، نہیں جی نہیں کر رہا، چلو ادھر، نہیں جی نہیں کر رہا، تو دل کے آپ تابع۔ ہاتھ کدھر اٹھے گا؟ جدھر دل چاہے گا۔ نگاہ کدھر اٹھے گی؟ جدھر دل چاہے گا۔ تو دل ہے بادشاہ اور پورا جسم اس کے سامنے رعایا کی طرح۔ یہ آپ نے بات سمجھ لی۔ تو جسم پر کس کی حکومت ہے؟ دل کی۔ دل ایک مملوکت ہے، دل ایک، پورا جسم مملوکت، دل اس میں بادشاہ۔ تو جسم پر حکومت ہوئی دل کی، اور اگر اس دل پر نبی کی حکومت ہو جائے، اللہ، تو جب دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہوگی تو پورا جسم اس کے تابع ہے، پھر پورا جسم وہی کرے گا جو نبی کو پسند ہوگا۔ دل وہی چاہے گا جو پسندیدہ ہوگا، غیر پسندیدہ نہیں۔ جب دل پر نبی کی حکومت ہو جائے تو بندہ پھر غوث اعظم بن جاتا ہے، پھر امام اعظم بن جاتا ہے، پھر غریب نواز بن جاتا ہے۔ کوشش کریں، ہم توجہ دیں اس دل کو، اس نفس کو قابو کر کے ہم وہ کریں، پھر آنکھ وہی دیکھے گی جو دیکھنا چاہیے، پھر کان وہی سنیں گے جو سننا چاہیے، پھر ہاتھ اسی کو چھوئیں گے جس کو چھونا چاہیے، پاؤں اسی طرف اٹھیں گے جدھر جانا چاہیے۔ تو ہم اگر ایسا کر لیں تو یہ کوئی ہمارے سے دور کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی محنت۔ جب ہم محنت کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہم پر رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی۔ کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا، شیطان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کو اچھائی نہ کرنے دے۔ مثلا ہمیں بتایا گیا کہ کوئی چیز گم ہو جائے
تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ڈھونڈتے ہوئے، اور وظائف بھی تعلیم کیے ہیں. نہ ملے کوئی چیز، فرمایا نماز پڑھنی شروع کر دو. کیا پڑھنی شروع کر دو؟ آپ نے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت پڑھی، نہیں یاد آئی، اگلی 2 رکعت کی، پھر نیت باندھ کے آپ 2-4 رکعتیں پڑھو گے، چیز فوراً یاد آ جائے گی، کیونکہ شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ زیادہ رکعتیں پڑھو. وہ آپ کو زیادہ دیر نیکی کرنے کو نہیں دے گا، فوراً چیز یاد آ جائے گی، کیونکہ بلانا کبھی کبھی اپنے اندر سے ہوتا ہے، کبھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں، ہمیں کہا گیا کہ نیند نہیں آ رہی ہے تو آیت درود پڑھ کر، درود و سلام والی آیت پڑھ کر درود شریف پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے گی. کیوں کہ آپ زیادہ دیر درود پڑھو گے زیادہ ثواب ہوگا، اور وہ آپ کو زیادہ دیر پڑھنے نہیں. لیکن ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، ہمارا دھیان جاتا ہے ادھر ادھر. کوشش کیا کرنی چاہیے کہ غلط چیز کی طرف دھیان اگر گیا ہے تو فوراً ہٹا لیں. فوراً اونچی کہیے، یہ آپ اب مشق بنا لیں. دھیان جائے گا، جاتا ہے، انسان ہے، لیکن اس کی طرف لگے نہیں، بلکہ فوراً خود کو درست کر لیں. ادھر آپ درست کریں گے ادھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. مثلا نماز پڑھتے ہوئے وسوسے آتے ہیں، بغیر وسوسے کے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے. تو وسوسے آنا برا نہیں، کتنا گندے سے گندا خیال آئے برا نہیں، اس میں لگے نہیں، فوراً جھٹکے آپ توجہ سے پڑھنا شروع کر دیں، خیال ہٹ جاتا ہے. اکیلے پڑھ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں، وہ خیال ہٹ جائے گا. لیکن آپ اس خیال میں مزے لینے لگ جائیں، اس پر آپ دھیان لگا کے اسی میں گم ہو جائیں، تو پھر آپ کا قصور ہے نا، پھر آپ کی غلطی ہے کہ آپ اس دھیان میں لگ کر غافل ہو گئے کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہو. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وسوسے کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا. صحابہ کے سامنے حضور نے یہ فرمایا. حضرت علی نے کہا حضور میں پڑھ لوں گا. فرمایا اچھا پڑھو، اگر پڑھ لی تم نے بغیر وسوسے کے تو تمہیں ایک چادر دیں گے انعام میں، ایک چادر انعام میں دیں گے. یہاں سے پتہ چلا انعام دیا جا سکتا ہے اچھی بات پر. اچھی بات پر باپ بیٹے سے کہے اچھا یہ نیک کام کرو میں تمہیں انعام دوں گا، تو یہ غلط بات نہیں، لیکن بری بات پر نہیں، اچھی بات. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وضو کر کے نماز شروع کر دی. پہلی رکعت پڑھ گئے، دوسری رکعت پڑھ گئے. التحیات جس کو آپ کہتے ہیں نا، قاعدے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پڑھتے پڑھتے اچانک خیال آ گیا پتہ نہیں کون سی چادر دیں گے، ریشمی دیں گے، سوتی دیں گے، یمنی دیں گے. سلام پھیرا تو انہوں نے ابھی نہیں بتایا. حضور نے فرمایا بول وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ میرے نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ کس کو وسوسہ آ رہا ہے اور کیسا آ رہا ہے. فرمایا وسوسہ آیا یا نہیں آیا؟ تو وسوسہ آنا بری بات نہیں ہے، اس میں لگ جانا بری بات. آپ کو اچھا خیال آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی تلاوت میں ادھر ادھر کوئی اگر توجہ ہٹ رہی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لغو یہ جو ہے بیہودہ، فضول، بے فائدہ، اس میں نہیں لگنا. کوئی بھی کام، اب میں یہاں پر مزید تفصیل میں جاؤں تو بہت زیادہ ہو جائے گی. 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پر صرف غیبتیں ہو رہی ہیں، جہاں صرف غلط باتیں ہو رہی ہیں، یا ایسا کھیل تماشا ہو رہا ہے، یا ایسی باتیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بتائیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ساری رات تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے جس کو آپ کے یہاں کہتے ہیں گپے ہانکنا، ادھر ادھر سے فضول باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مومن کا کام ہونا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں ہونا. سوچیں، میں نے کہا لسٹ آپ بنا لیں، میں تو صرف آپ کو دھیان دگا رہا ہوں. دیکھیں، سوچیں
ماں باپ کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھولے ہوئے، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، جس کا حق ہے وہ معلوم نہیں ہے، غلط باتوں میں ہم لگے ہوئے، نتیجہ کیا ہو رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے، غور کریں، دھیان لگائیں تو پتہ چل جائے کہ ہم تو زیادہ تر وقت لغو چیزوں میں ضائع کرتے ہیں، لہو کھیل کود میں، لغو بیہودہ باتوں میں، لعب یہ بھی کھیل، مطلب ہم کھیل تماشے میں دلچسپی ہے، کام میں دلچسپی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، نبی کو منہ دکھانا ہے، خیال ہی نہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ نبی کی شرم ہے نہ خوف خدا ہے، سارا دن کھیل کود میں لگا لیا، ساری رات سونے میں لگا، یا ساری رات لہو لعب میں لگا لی، سارا دن سونے میں لگا لی، تو بتائیں یہ وقت ضائع کرنا کیا ایمان والے کی علامت ہو سکتی ہے؟ اونچی اعراض موردون آیا ہے، کیا مطلب کہ اس کی طرف التفات نہیں کرنا، دھیان نہیں دینا، مائل نہیں ہونا، دل نہیں لگانا، روح گردانی یعنی روح اپنا چہرہ منہ دھیان اس سے پھیرنا ہے، تو جب عام حالت میں منع ہے تو نماز میں تو اور زیادہ احتیاط کرنی، نماز میں بالکل بھی ایسا کسی طرف دھیان جانا نہیں چاہیے۔ نماز میں اعراض کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کی طرف پورا دھیان لگا کر اس کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرنا، تو غیر اللہ سے روح گردانی کریں، نماز میں مشغول ہو کر اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہوں، دینی بات کا خیال نماز میں آنا غلط نہیں، لیکن غلط بات کا خیال آ جائے تو اس میں لگنا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز میں پورے لشکر کی تیاری کر لیتا تھا، تو ان کا کیا مطلب وہ دین کے کام میں ہے، لغو کام میں نہیں۔ اب یہاں مجھے ایک بات کرنی ضروری ہے، نہیں کروں گا تو پوری طرح بات نہیں ہوگی۔ کتاب کا نام ہے صراط مستقیم، لکھنے والے جناب اسماعیل دہلوی، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی کتاب جس کا نام انہوں نے تقویت الایمان رکھا ہے، اس میں 70 باتیں ایسی لکھی ہیں جو زبان پر لاتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، انتہا کر دی انہوں نے۔ صراط مستقیم کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ گیا، کس کا؟ اونچی، تو بہت برا ہے، معاذ اللہ، بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے، اپنی بیوی کے خیال میں ڈوب جائے وہ اچھا ہے، نبی کا خیال بھی آ گیا تو بہت برا ہے، معاذ اللہ، یہاں تک لکھا ہے۔ میں نے اس کا جواب اپنی کتاب حقائق میں بھی دیا ہے، سفید و سیاہ میں بھی دیا ہے۔ تو جن کے نزدیک نبی کا خیال آنا برا ہے، کہ بیل گدے کے خیال میں ڈوب جائے تو اچھا ہے، نبی کا خیال نہ آئے، وجہ کیا لکھی ہے کہ بیل گدے کا خیال آئے گا تو نفرت سے آئے گا، نبی کا خیال آئے گا تو محبت سے آئے گا، عزت سے آئے گا، اور نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی تعظیم کرنا یہ غلط ہے، وہ شرک ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ انہوں نے لکھا، ہم نے اس کے بہت جواب دیے ہیں، اب میرا جواب آپ کو مختصراً
تفصیل میں نہیں، بہت مختصراً سنا رہا ہوں.